اللہ تعالی کسی بھی انسان سے محبت کرتا ہے تو اس پر چار نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ ہر شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ تعالی اس سے ناراض ہے یا پھر راضی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالی اس سے راضی ہے؟ تو آج ہم اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے راضی ہوتا ہے تو اس انسان پر وہ کون سی چار نشانیاں ظاہر کرتا ہے، جس سے انسان کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کوہ طور پہاڑ پر بات کیا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے میرے سچے معبود، تیرے راضی ہونے کی آخر کون سی نشانیاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جس بندے سے میں خوش ہوتا ہوں تو میرے راضی ہونے کی سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ میں اس کے گھر بیٹی جیسی رحمت کو بھیج دیتا ہوں۔ جس بندے کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہے۔ ناظرین، جو بندہ دین اسلام کی شریعت کے مطابق اپنی بیٹی کی تربیت کرتا ہے، اپنی بیٹی کو جوان کرتا ہے، یعنی اپنی بیٹی کو دین کا علم سکھاتا ہے، اور جوان ہو جانے کے بعد اس بیٹی کا نکاح کر کے اس کو رخصت کر دیتا ہے، تو ایسے بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسے بندے سے راضی ہوتا ہوں اور اتنا خوش ہو جاتا ہوں کہ اس بندے کو قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ اس بات کی وجاہت ہمیں حدیث شریف سے بھی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جس بندے کی 3 بیٹیاں ہوں اور اپنے تینوں بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کرے، میرے دین کی تعلیم دے، تینوں بیٹیوں کو قرآن سکھائے، حلال کا لقمہ انہیں کھلا کر ان تینوں بیٹیوں کو جوان کرے، اور جوان کرنے کے بعد اسلامک شریعت کے مطابق اپنی بیٹیوں کا نکاح کر کے رخصت کر دے، تو مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، وہ بندہ مجھے اتنا پسند ہے کہ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو وہ 3 بیٹیوں کا باپ اور میں جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ بات سنا ہی رہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی 3 بیٹیاں ہوں گی وہ تو آپ کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی 2 بیٹیاں ہوں گی تو وہ کہاں جائے گا؟ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، 2 بیٹیوں والا باپ بھی قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہی داخل ہوگا، جیسے ایک انگلی دوسری انگلی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ پھر ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا اور وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 بیٹیوں والا باپ تو جنت میں چلا جائے گا اور 2 بیٹیوں والا باپ بھی آپ کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تو صرف ایک ہی بیٹی ہے، تو کیا میں آپ کے ساتھ جنت میں نہیں جا پاؤں گا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نعمت سے میں تو محروم رہ گیا۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی ایک ہی بیٹی بھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اپنی بیٹی کو حلال کا لقمہ کھلائے، اپنی بیٹی کو جوان کرے اور دین کی تعلیم دے، اس کا نکاح کر کے اس کی رخصتی کر دے، تو ایک بیٹی والا باپ بھی قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ویسے ہی ہوگا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ایک تیسرا شخص کھڑا ہوا اور رونے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، تمہیں کیا ہوا؟
تم کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس نعمت سے محروم رہ گیا ہوں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ تو وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو ایک بھی بیٹی نہیں ہے، تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ میں تو آپ کے ساتھ جنت میں نہیں جا پاؤں گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص کیا تمہاری کوئی بہن ہے؟ اس شخص نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک بہن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بہن کے منہ میں حلال کا لقمہ ڈالو، یعنی اس کو حلال کی روزی کھلاؤ، اپنی بہن کی پرورش کرو، اس کو دین کی تعلیم دو اور اس کو قرآن کی تعلیم دو، شریعت کے مطابق اس کا نکاح کر کے اسے رخصت کر دو۔ تو قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو اور میں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو ناظرین یہ ہے بیٹی کی شان و مرتبہ۔ بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ میرے خوش ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ میں جس قوم سے راضی ہوتا ہوں تو دولت بخیلوں کے ہاتھوں سے نکال کر سخی لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیتا ہوں، اور جب سخی لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ آ جاتا ہے تو پھر اس قوم میں خوشحالی، امن و سکون اور چین آ جاتا ہے۔ قوم کا ہر بندہ خوش نظر آتا ہے۔ اگر حکومت کرنے والے لوگوں میں سخی لوگ ہوں اور نیک لوگ ہوں تو سمجھ لینا کہ میں اس قوم پر راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی خوش ہونے کی، اپنے راضی ہونے کی تیسری نشانی یہ بتائی ہے کہ جس شخص کے ماں باپ اس سے راضی ہیں تو سمجھ جانا میں بھی اس سے راضی ہوں، اور جس شخص سے اس کے ماں باپ راضی نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے راضی نہیں ہے۔ اس بات پر آپ خود غور کریں، دیکھیے اپنے آس پاس، نظر دوڑائیے، آپ کے محلے میں یا آپ کے بستی میں کوئی نہ کوئی ایک گھر ایسا ضرور ہوگا کہ جس گھر میں اس شخص سے اس کے ماں باپ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو ایسا شخص ہمیشہ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اور کہیں نہ کہیں آپ کے آس پاس کوئی ایسا گھر بھی ہوگا جس میں اس بندے سے اس کے ماں باپ راضی نہیں ہوتے، ناخوش ہوتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری نہیں کرتا، تو ایسا شخص اپنی زندگی میں ہمیشہ ناکام ہی رہتا ہے۔ اس کے کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں اور دولت میں کمی ہونے لگتی ہے۔ تو میرے عزیز اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو اور اپنے ماں باپ کو راضی کرو، ماں باپ کو خوش رکھو، ان سے دعائیں لو، ان کا حال پوچھو، ان سے محبت سے تھوڑی دیر گفتگو کرو، اور اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو انہیں راضی کرو، ان سے معافی مانگو، اور اللہ تعالیٰ جس بندے سے خوش ہوتا ہے اس بندے کو اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ آپ نے یہ سنا ہی ہوگا کہ ماں باپ راضی تو خدا بھی راضی۔ اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ان کی فرما برداری کرو، نیک بنو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے راضی ہونے کی اور اپنے خوش ہونے کی چوتھی نشانی یہ بتائی ہے کہ جس بندے سے میں خوش ہوتا ہوں، جس بندے سے میں راضی ہوتا ہوں، تو جب سردیوں کا موسم آتا ہے، جب باہر ٹھنڈی ہوتی ہے اور ایسے موسم میں ہر بندہ نرم گرم بستروں میں سویا ہوا ہوتا ہے اور سکون کی سانس لے رہا ہوتا ہے، اور جب رات کا دوسرا پہرا ہوتا ہے تو سردی پہلے پہرے والے حصے سے رات کے دوسرے پہرے والے حصے سے سردی اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب رات کا دوسرا پہرا آتا ہے تو میرا یہ بندہ اس سردی میں اٹھتا ہے اور وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، اور وہ میری عبادت میں اپنے سر کو میرے سامنے جھکاتا ہے، میری محبت میں اپنے سر کو جھکاتا ہے۔ ایسے شخص سے میں بھی محبت کرتا ہوں اور میں ایسے شخص سے ہمیشہ راضی رہتا ہوں۔ تو ناظرین، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو دولت سے نوازا ہے
جن لوگوں کو عزت سے نوازا ہے، جن کا بڑا کاروبار ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑا گھر ہے، تو ایسے شخص سے اللہ پاک خوش ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے اس کا امتحان لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور جس سے محبت کرتا ہے اس کو آزماتا ہے۔ اور گاڑی، بنگلہ، عزت، کاروبار، پیسہ، دولت، یہ ساری چیز اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی یا خوش ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ یہ چیز تو ہر وہ انسان حاصل کر سکتا ہے جو اس کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے، جو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، اسی لیے انہیں آگ میں ڈالا گیا، ان کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ سوچو اگر اللہ تعالیٰ ان سے اتنی محبت کرتا تھا اور ان کے ساتھ ایسے ایسے معاملے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ہر طرح سے آزماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو آزمایا، تو ہم تو اس کے بندے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دولت دی تھی، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ دولت واپس لے کر ان کا امتحان لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر زندان میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھاقے کیا کرتے تھے، کتنے دنوں تک ان کے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنی بڑی قربانی لی، تو اللہ تعالی ہر شخص کو الگ الگ طرح سے آزماتا ہے، الگ الگ چیزوں سے آزماتا ہے۔ کسی کو دولت دے کر آزماتا ہے تو کسی سے دولت لے کر آزماتا ہے۔ اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے کہ بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے اور ضرور آزمائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے۔ امید کرتا ہوں دوستوں ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجئے، دوستوں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے، تاکہ جب بھی میں اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک پہنچ جائے۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔